السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ APSC کے تحت ہونے والے جو عربی ٹیچر کے انٹرویو ہیں اس میں اکثر سوالات علم النحو کی اصطلاحات، اقسام، تعریفات وغیرہ پوچھے جا رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ علم نحو کے حوالے سے مکمل ایک سیریز شروع کی جائے، جس سے انٹرویو اور ٹیسٹ کے اندر جو لوگ ٹیسٹ دیں گے ان میں بھی فائدہ ہوگا اور انٹرویو میں بھی اس کے حوالے سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ علم نحو کی تعریف۔ نحو ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے تینوں کلموں یعنی اسم، فعل اور حرف کی آخری حالت کو معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، اور ایک کلمے کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے اور ملانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی نحو ایسا فن ہے جو ایسے قواعد اور اصول پر مشتمل ہے جس سے اسم، فعل اور حرف کے آخر کی پہچان ہوتی ہے کہ اس میں کون سا اعراب لگائیں، یہ کلمہ معرب ہے یا مبنی ہے۔ عربی جملے بناتے وقت اسم، فعل اور حرف کو باہم جوڑنے اور ترتیب دینے کا علم حاصل ہوتا ہے۔ اس کی عربی تعریف ہے: علم بعصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ مثال جیسے وضاحت کے طور پر ختم اللہ علی قلوبہم، اس مثال میں اللہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے، اس پر اعراب کیا آئے گا؟ زبر زیر پیش میں سے، اور یہ زبر زیر اور پیش کیوں آئے گا؟ اسی طرح قلوب پر اگر زیر ہے تو یہ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ یہ سب معلوم کرنے کے اصول اور قواعد کا نام علم النحو ہے۔ اسی طرح آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا گزر زید پر ہوا، تو اب یہ جملہ کیسے بنے گا؟ اس جملے کو کیسے ترکیب دے کر جوڑنا ہے؟ پہلے کون سا کلمہ آئے گا، اس کے بعد کون سا کلمہ آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اصول اور قواعد کا مجموعہ علم النحو کہلاتا ہے۔ چنانچہ ان اصول اور قواعد کو جاننے کے بعد عربی میں اس جملے کو یوں کہیں گے: مررت بزید۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ کسی علم کے موضوع سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس پر اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ مثلا علم طب کا موضوع انسان کا جسم ہے، تو طب میں انسان کے جسم کے بارے میں تحقیق و بحث ہوتی ہے۔ سائنس کا موضوع مادہ ہے، تو سائنس میں مادے کے بارے میں تحقیق و بحث ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے علم النحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، یعنی اس علم میں کلمہ، اسم، فعل اور حرف سے بحث ہوتی ہے۔ مثلا یہ کلمہ معرب ہے یا مبنی، عامل ہے یا معمول، مرفوع یعنی جس پر پیش ہو وہ ہے، منصوب جس پر زبر ہو وہ ہے، یا مجرور جس پر زیر ہو، وغیرہ ذالک۔ اس طرح کلام کے بارے میں بحث ہوتی ہے کہ یہ کلام مفید ہے یا غیر مفید، جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ، جملہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے، وغیرہ ذالک۔ علم النحو کی غرض و غایت جو ہے اس کی تعریف عربی میں ہے: صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب۔ ذہن کو عربی زبان اور لغت میں الفاظ کی غلطی سے بچانا، یعنی عربی زبان بولتے اور لکھتے وقت ذہن الفاظ کی غلطی سے محفوظ رہنا، اور اس کا مقصد اور غرض ہے، یعنی علم النحو سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم عربی زبان بولیں یا لکھیں تو ہم غلطی نہ کریں، یعنی کلمات کو آپس میں جوڑتے وقت اور اس کے آخر میں اعراب، زیر، زبر اور پیش وغیرہ پڑھتے، بولتے اور لکھتے وقت غلطی نہ ہو۔ علم نحو کا مقام و مرتبہ، اہمیت علم النحو۔ علم نحو بہت ہی اہمیت اور فضیلت والا علم اور فن ہے، اور اس کی فضیلت کا اندازہ درج ذیل اقوال سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے: تم لوگ علم النحو ایسے سیکھو جیسے تم سنن اور فرائض سیکھتے ہو۔ مطلب یہ کہ جس طرح فرائض اور سنن کی اہمیت ہے، اسی طرح نحو کی اہمیت ہے۔ نحو کے بارے میں عربی کا مشہور مقولہ ہے: النحو فی الکلام کالملح فی الطعام۔ علم النحو کی اہمیت کلام میں ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک کی اہمیت، یعنی جس طرح بغیر نمک کے کھانا بے ذائقہ لگتا ہے، اسی طرح علم النحو جانے بغیر عربی زبان بولنے اور لکھنے کا کوئی مزہ اور ذائقہ نہیں ہوتا۔ عربی کا ایک اور مقولہ ہے: الصرف ام العلوم والنحو ابوہا۔ علم الصرف تمام علوم کی ماں ہے اور علم النحو تمام علوم کا باپ، یعنی جس طرح انسان کے وجود اور تربیت کے لیے ماں اور باپ دونوں کا وجود ضروری اور اہم ہے، اسی طرح علوم اسلامیہ خاص طور پر قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے، ان میں مہارت پیدا کرنے، اس کو سمجھنے اور ان میں بصیرت پیدا کرنے کے لیے علم الصرف اور علم النحو دونوں کا علم انتہائی ضروری ہے۔ وجہ تسمیہ، یعنی اس علم کا نام النحو رکھنے کی وجہ کیا ہے، یعنی اس فن کا نام النحو رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی چند ایک وجوہات بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نحو کا معنی کنارہ اور طرف کے آتے ہیں۔ چونکہ اس علم میں بھی کلمہ کے آخر سے بحث ہوتی ہے، یعنی کلمے کے کنارے اور طرف کے بارے میں بحث ہوتی ہے، اور کلمے کے آخر کے بارے میں اس کی حیثیت اور اعراب کو جانا جاتا ہے، اس لیے اس فن کو علم النحو کہا جاتا ہے۔ واضح علم النحو، موجد علم النحو۔ واضح کا معنی ہے ایجاد کرنے والا، اردو میں اس کو موجد کہتے ہیں۔
علم نہ ہو کہ موجد کے بارے میں 3 قول ہیں۔ نمبر 1 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے ابو الاسود الدؤلی کو حکم دیا کہ قواعد نحو مرتب کریں۔ دوسرا قول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے واضح ہیں۔ تیسرا قول اس کے موجد ابو الاسود الدؤلی ہیں جو مشہور تابعی ہیں۔ تینوں اقوال میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں، بلکہ کوئی بھی فن ایک دم وجود میں نہیں آتا ہے، بلکہ رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ ابتدا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی کوشش فرمائی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے کچھ قواعد کی طرف نشاندہی کی، اور اس کے بعد ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ تو اس اعتبار سے تینوں حضرات اس فن کے ابتدائی موجدین کہلائے۔ لفظ کی 2 قسمیں ہیں، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ موضوع کا معنی ہے وضع کیا ہوا، ایجاد کیا ہوا، بنایا ہوا۔ نحو کی اصطلاح میں موضوع اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی ہو، یعنی جیسے رجل آدمی، فرس گھوڑا۔ محمل کا معنی ہے بیکار، چھوڑا ہوا۔ اصطلاح نحو میں محمل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے چائے شائی میں شائے کا لفظ محمل ہے، روٹی شوٹی میں شوٹی کا لفظ محمل ہے۔ پھر لفظ موضوع کی 2 قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ مفرد کا لغوی معنی ہے اکیلا کیا ہوا، تنہا۔ اصطلاح میں مفرد اس اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو کسی معنی پر دلالت کرے، جیسے رجل، فرس، من، الا وغیرہ۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور کلمہ کی 3 اقسام ہیں۔ اور دوسرا قسم ہے مرکب۔ مرکب ترکیب سے ہے، جس کا معنی ہے جوڑا ہوا، اکٹھا کیا ہوا۔ اصطلاح میں مرکب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے، جیسے غلام زید، زید کا غلام، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ تو مفرد کی جو 3 قسمیں ہیں، اس میں سے پہلی قسم ہے اسم، دوسری قسم ہے فعل، تیسری قسم ہے حرف۔ اسم کی لغوی معنی ہے علامت یا بلندی۔ اصطلاحی معنی اس کی ہیں اسم کے، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے، اپنا معنی بتانے میں کسی اور کلمے کا محتاج نہ ہو، اور اس میں تینوں زمانوں ماضی، حال اور استقبال میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، جیسے رجل آدمی، فرس گھوڑا۔ اس کی مثالیں طعام، مسجد، صدیق، قلم، کتاب۔ دوسری جو قسم میں فعل، اس کا لغوی معنی ہے کام کرنا۔ اصطلاحی معنی ہے فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے، اپنا معنی بتانے میں کسی اور کلمے کا محتاج نہ ہو، اور اس میں تینوں زمانوں ماضی، حال اور استقبال میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے اکل بمانے کھایا اس ایک مرد نے، اس میں ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے۔ جیسے ینصر بمانے مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، اس میں زمانہ حال اور استقبال پایا جا رہا ہے۔ مثالیں اکلا، جاء، یعلم، یؤمنون وغیرہ وغیرہ۔ تیسری قسم جو حرف ہے، اس کا لغوی معنی ہے کنارہ، طرف۔ اصطلاحی معنی، اصطلاح میں حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہ بتائے، بلکہ اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج، جیسے من ابتدا کے معنی میں آتا ہے اور الا انتہا کے معنی میں۔ لیکن من اور الا یہ بذات خود اپنے معنی پر دلالت اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک ان کو دوسرے کلمات کے ساتھ ملا کر استعمال نہ کیا جائے۔ مثال جیسے سافرت من مکہ الی مدینہ، میں نے مکہ سے مدینہ تک کا سفر کیا۔ اس جملے میں من سفر کی ابتدا اور الی سفر کی انتہا کا معنی دیتا ہے، تو جملے میں دوسرے کلمات کے ساتھ ملانے کے بعد من اور الا نے اپنا معنی دیا۔ اسی طرح دوسرے مثالیں حتی، ان، فی، من، الی وغیرہ وغیرہ۔